اگر کوئی جنت کے اندر کسی کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ کپڑا اور خوشبو کا ہوتا. تو مین مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ پیکیجنگ بناؤ, ٹیگ لگاؤ اور بیچنا شروع کر دو. جو اپنی پرسنل یوز کے لیے لیتا ہے اس کے لیے آپ کا جو یہ چینل ہے گرو پاکستان, جو اس کی کاوش ہے, جو ان کا موٹیو ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کے ویورز کو جو ہے وہ یہ ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. جب یہ کاروبار شروع کیا تو آپ نے کتنے کی انویسٹمنٹ اس کاروبار پہ کی؟ جو سٹارٹنگ تھی, اگر میں ایک فگر بتاؤں تو وہ 350 روپے تھے. 350 روپے. تو موسٹلی اس کے اندر ترکی کی بہت ساری کمپنیز ہیں, انڈیا سے بہت ساری فریگرنسز امپورٹ کی جاتی ہیں, اور ملیشیا سے, کمبوڈیا سے اور دبئی سے بھی کی جاتی ہے. لوگوں کے لیے کہ جو چھوٹے لیول پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کو بھی جو ہے ہم انشاءاللہ وہ فیور دیں گے جو ہم اپنے دوسرے پرسنل ڈسٹریبیوٹرز کو نہیں دیتے. السلام علیکم ناظرین, گرو پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان عارف. ناظرین, آج ہم ایسے نوجوان شخص کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے شوبز کے جو شعبہ ہے اس کو خیر آباد کرنے کے بعد 300 روپے کی انویسٹمنٹ کر کے فریگنس کا کاروبار سٹارٹ کیا اور آج لاکھوں کما رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے 300 روپے انویسٹمنٹ کی, اس کے باوجود اب یہ لاکھوں کما رہے ہیں کیسے, اور ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں بلکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ نئی نوجوان جو نسل ہے جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا اپورچونیٹیز لائے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ عید آفر بھی لائے ہیں, عید پیکج بھی لائے ہیں سب لوگوں کے لیے جو گرو پاکستان کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کہانی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. عثمان بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ سے پہلا سوال یہی کروں گا, آپ 2 شعبے سے منسلک رہے ہیں. پہلے آپ ایکٹنگ کے شعبے سے منسلک رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے اپنا یہ بزنس سٹارٹ کیا. یہ دونوں ایک ڈفرینٹ شعبے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمیں ارننگ آئے تو بہت زیادہ آتی ہے, نہیں ہے تو بہت کم آتی ہے, اور جب اپنا بزنس کرتے ہیں اس میں بھی لاس بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. پہلی بات اب طے معاش کا جو مسئلہ آپ کے درمیان میں آیا اس کو کس طرح سے حل کیا, کس طرح مینیج کیا, اس حوالے سے میں گائیڈ کریں. دیکھیں, یہ مینیج تب ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے نا وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں. اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہوں لیکن ایجوکیشن ان کے پاس نہ ہو تو ان کے لیے سب سے بڑا مین مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ان کے پاس پیسہ بھی ہے تو ان کو صحیح استعمال کرنا نہیں آتا. تو لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ نہیں کر سکتا. تو آج جو دور آ رہا ہے, جو آگے آنے والا دور ہے مزید, آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو مین چیز وہ دیکھی جاتی ہے وہ آپ کی کام کے اندر کوالٹی, ایمانداری, اور آپ ایگزیکیوٹ اس کو کس طرح سے کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کے اوپر پراپر ورکنگ کی ہے یا نہیں کی ہوئی. تو بہت سارے ایسے بزنس ہیں جو شروع میں بہت زیادہ چلتے ہیں لیکن ایک دم جو ہے وہ آ کے بند ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر مین مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ پیکیجنگ بناؤ, ٹیگ لگاؤ اور بیچنا شروع کر دو. لیکن برانڈ کا ایک مین ایشو یا ایک اچھے بزنس کا ایک مین ایشو یہ ہے کہ ایک چیز آپ شروع میں آپ نے اس کو کر دی ہے تو آپ کو اسی کوالٹی اور اسی کو آپ نے جو ہے نا وہ مینٹین کر کے رکھنا ہے, اور خاص کر کے کوالٹی میں آپ نے آگے جانا نہ کہ آپ نے بیک ہو جانا ہے. آپ سوشل میڈیا سے جو ہے منسلک رہے, اس کے بعد آپ نے بزنس کرنے کا سٹارٹ کیا, اور جس طرح کہ آپ نے اپنے علماء وغیرہ سے مشورہ بھی کیا تھا. بات کی جاتی ہے یہاں پہ کہ آپ نے اپنا جو کام سٹارٹ کیا وہ عثمان بیگ فریگنس کا کیا. یہی کیوں کیا؟ اور بھی تو بہت سے کاروبار تھے, یہی کیوں چوز کیا؟ دیکھیں, اس کے اندر نا 2 ریزن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کام حدیث سے ثابت ہے. آپ نے بھی شاید سنا ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا, کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو. ان کے لیے میں بتا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جنت کے اندر کسی کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ کپڑا اور خوشبو کا ہوتا. تو میں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کا ذکر جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر آیا ہے, قرآن کے اندر آیا ہے, تو کیوں نہ اس کو لیا جائے. اور دوسری مین جو ریزن تھی اس کام کو کرنے کی وہ یہ تھی کہ میں نے آغاز جو اس کام کا کیا وہ کیپ سے کیا اور فریگرنس سے کیا. تو میں چونکہ پہلے بھی میری یہ سوچ تھی کہ اچھے سے اچھا پہننا ہے, اچھے سے اچھا لگانا ہے. تو جب اس فیلڈ میں آئے تو ہماری سوچ ایسے نہیں ہو جانی چاہیے کہ سب سے سستے سستا لگانا ہے اور سستے سے سستا استعمال کرنا ہے, بلکہ جیسے پہلے سوچ تھی اسی کو تھوڑا سا جو ہے وہ انہینس کیا. کہ اگر میں پہلے بیلٹ بہت اچھی پہنتا تھا یا جینز بہت اچھی پہنتا تھا تو اب میری جب لائکنگ چینج ہو گئی تو میں اب ٹوپی اچھی کوالٹی کی پہنتا ہوں. تو اسی کو ساتھ لیتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ کمی ہے ٹوپیاں پہننے والے لوگوں کے لیے, کہ وہ لوگ جو اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, اور انہوں نے داڑھی رکھی اور ٹوپی پہنتے ہیں, تو ان کے پاس پہننے کے لیے ٹوپیاں نہیں ہوتی, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسری کیجول ٹوپیاں وہ پہنتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے جب یہ کاروبار شروع کیا تو آپ نے کتنے کی انویسٹمنٹ اس کاروبار پہ کی؟ ہاں دیکھیں, کامیاب بزنس تو وہ ہے جو 0 انویسٹمنٹ سے شروع ہو. ٹھیک ہے, شروع میں آپ اگر سروسز دیں گے
تو ہی جو ہے وہ آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں بزنس کو. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنی پوٹینشیل ہے. تو میں نے اس کو جب زیرو انویسٹمنٹ میں آپ یوں لیتا ہوں کہ لاکھوں کی یا ہزاروں کی انویسٹمنٹ نہ ہو, لیکن جو کام آپ کا 200 300 400 500 یا 1000 1500 سے شروع ہو سکتا ہے, یہ زیرو انویسٹمنٹ ہی کہلائی جاتی ہے. اور میرا جو سٹارٹنگ تھی, اگر میں ایک فگر بتاؤں تو وہ 350 روپے تھے. 350 روپے جی. اس سے میں کیا کرتا تھا کہ میں نے ای میل کی باہر کی میرے پاس ایک خوشبو تھی, کسی نے مجھے گفٹ کی تھی, باہر کا برانڈ تھا, تو میں نے وہ لگائی, اور لگا کے جب میں گیا تو بہت سارے لوگ متاثر ہوئے. انہوں نے کہا یار ہمیں بھی 6-7 یہ منگوا دو. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو لوگ لائک کر رہے ہیں. تو میں نے پھر وہ ایک باکس لیا, وہ بیچا, دوسرا باکس لیا, وہ بیچا. اس کو میں نے اپنی ذاتی استعمال میں پیسوں کو نہیں لایا. یعنی 15 دن یا 1 مہینہ میں نے اپنی خواہشات کو مارا, کھانے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, اور سننے میں, دیکھنے میں. ان پیسوں کو جمع کرتے 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 اس کو ری انویسٹ کر کے اپنا ایک بزنس بنایا. سب سے پہلے بات کی جاتی ہے کہ انویسٹمنٹ بھی ہو گئی اور اسپیس کی بات آ جاتی ہے. ہمارے نوجوان نسل اور آج کل جو بھی لوگ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک وسیع جو ہے اسپیس ہو, پھر ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, یا کسی اچھی جگہ پہ ہو تاکہ مشہور جگہ لوگ آئے جائیں, پھر جا کے ہی ہمارا کاروبار چل سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے دیکھا جا رہا ہے یہاں پہ چھوٹی سی آپ نے ماشاء اللہ سے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, بڑے اچھے انداز سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, اور آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں. اسپیس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, کس طرح لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس یہ چیز ہے, مارکیٹ میں کس طرح لائے؟ دیکھیں میں نے اس کو بیسیکلی پہلے تو گھر سے شروع کیا تھا. میں اس کو گھر سے کرتا ہوتا تھا, لیکن یہ تھا کہ آہستہ آہستہ جب اس بزنس کے اندر فائدہ ہونے لگا, اللہ نے وسعت دے دی, تو پھر میں نے آفس بھی بنا لیا. اب آپ کو کوئی بھی بڑے بزنس کو کرنے کے لیے بڑی سپیس نہیں چاہیے ہوتی ہے, آپ کو کریٹیو مائنڈ ہونا چاہیے. اب ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر آپ میڈیا سے منسلک ہیں تو اگر ہم پیچھے کروما لگا دیں اور کروما لگا کے انٹرویو کریں تو آپ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اسکرین دکھا سکتے ہیں, ایک بہترین قسم کے بیک گراؤنڈ پہ آپ اس کو انٹرویو کو دکھا سکتے ہیں, اور دیکھنے والا ہی سمجھے گا کہ یار پتہ نہیں اس کے لیے اسٹوڈیو لینا پڑے گا, کروما بنانا پڑے گا, لائٹس, کیمرہ, اور پورا ایک سیٹ بچھانا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے. اس میں سب سے اور بینیفٹ آج کل لوگوں کو یہ دیا جا رہا ہے کہ بہت ساری ایسی کمپنیز آ گئی ہیں, بہت سارے ایسے پرائیویٹ سیکٹرز یہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو وقتی طور کے لیے, یعنی پر ڈے کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ کو اسپیس اویلیبل ہوتی ہے, تو آپ اس کو بھی لے کر اپنا کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے پورا 6 لاکھ ایڈوانس دیں اور پھر جو ہے نا وہ آپ اس کے اوپر وہ رینوویشن اس کی کروائیں, تو یہ تو سیدھا آپ کو 12-13 لاکھ لگ گیا. تو جہاں پر آپ نے 4 لاکھ کمانا ہے وہاں پر اگر آپ 1 لاکھ کا سیٹ بھی لگا لیں گے تو کوئی یہ لاس نہیں ہے. ارننگ کی آ جاتی ہے بات. سب سے پہلے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد لوگ 3-3 4-4 لاکھ روپے یا کروڑوں کے حساب سے پیسے لگا لیتے ہیں. اس کے باوجود انہیں جب رسپانس نہیں ملتا, انہیں مارکیٹنگ میں کام کرنے کا پتہ نہیں چلتا, تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ٹینشن میں چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی اتنی انویسٹمنٹ کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ہمیں ارننگ نہیں آ رہی. آپ نے بتایا 350 روپے جو آپ نے انویسٹمنٹ کی, وہاں سے اپنا کاروبار شروع کیا, اپنے 15 سے 20 دن کے لیے آپ نے اپنی چیزیں جو ہیں خواہشات کو ختم کیا اور ایک کام شروع کیا. آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ اس وقت آپ کی سورس آف ارننگ کتنی تھی اور اب آپ کتنا ارن کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری اس وقت جو سورس آف ارننگ تھی وہ سیدھی سی بات ہے, اپنے بزنس کے اندر ترقی کرتا گیا ہوں. جب میں 5 کماتا تھا تو اب یہ سب چیزیں کرنے کے بعد, یعنی اچھی مارکیٹنگ کرنے کے بعد اور پارٹنرشپ نہ کرنے کی وجہ سے آج میں اگر 5 کما رہا تھا کل, تو آج جو ہے وہ میں 50 کما رہا ہوں. اچھا, اس میں فریگنس کی بات کی جائے تو آپ نے بتایا 350 سے شروع کیا, یعنی کہ اپنی پرفیوم سے سٹارٹ کیا. اب دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی شاپ میں ڈفرینٹ کنٹریز کی جو ہے فریگنس موجود ہیں, اور ماشاءاللہ سے اچھی خاصی آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں, اچھا خاصا نام بھی ہے آپ کا. تو یہ ایک پرفیوم سے لے کے ہزاروں پرفیوم تک اور دوسرے ممالک کی پرفیوم تک کا سفر کیسا رہا, اور کون کون سی پرفیومز اویلیبل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس میں جتنی بھی ہماری فریگنسز ہیں وہ ہم ساری امپورٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاکستان میں اس طرح سے وسائل نہیں ہیں کہ کوالٹی فریگنسز بنائی جائے. بن رہی ہیں لیکن کوالٹی فریگنس جو ہے وہ نہیں بنائی جا رہی. تو موسٹلی اس کے اندر ترکی کی بہت ساری کمپنیز ہیں, انڈیا سے بہت ساری فریگنسز امپورٹ کی جاتی ہیں, اور ملیشیا سے, کمبوڈیا سے, اور دبئی سے بھی کی جاتی ہے. لیکن مینوفیکچرنگ اصل چیز جو ہے وہ انڈیا, ملیشیا, فرانس اور ترکی, سوئٹزرلینڈ اور ایران میں بھی ہوتی رہی ہے. تو یہاں سے ہو رہی ہیں, اور ہمارے برانڈ کے اندر اس وقت جو فریگرنسز ہیں وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3500 سے لے کر میکسیمم جو ہے وہ 2-3 ڈھائی 3 لاکھ تک بھی جاتی ہیں. تو سب سے بڑی اچھی یہ چیز یہ ہے
کہ آپ کو باہر خوشبو کا کام ایسا ہے کہ آپ بہت ڈیپ ہے، اور جتنا آپ اس کے اندر اسٹڈی کریں گے، جتنا آپ اس کے اندر کام کریں گے، اتنا آپ ڈیپ جاتے رہیں گے. تو میرا جو اس کے اندر ایکسپیرینس تھا وہ یہی رہا ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا وہ اپنے کام کے اندر پیشنیٹ ہوتا ہے، پیشنیٹ ہو کے کام کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ چیزوں کو جج کر پاتا ہے، صحیح طرح آگے لے کے چل سکتا ہے. اگر آپ پیشنیٹ ہو کے نہیں کام کریں گے، صرف پیسے کو سامنے رکھیں گے، تو زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے. تو الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی فریگرنسز ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹاپ فریگرنسز کے سیلرز کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں. دیکھا جاتا ہے کسی لوگوں کو پرفیومس پسند ہوتی ہے، کسی کو نہیں پسند ہوتی. تو آپ کو فریگنس کا جب آپ نے کام سٹارٹ کیا، کس طرح کا رسپانس ملا اور اب تک کیسا مل رہا ہے؟ اور بیسک جو ٹرینڈنگ پہ پرفیومز ہیں 3 جو زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہے، ان کا نیم بتا دیں. دیکھیے بڑا اچھا رسپانس ہے الحمدللہ. ہمارے 18,000 جو ہے وہ رجسٹرڈ کسٹمرز ہیں، اور الحمدللہ ہماری جو ہے وہ کیا نام ہے، لاہور کے اندر مین آفس ہے، پشاور کے اندر ہمارا ایک آفس ہے، فیصل آباد میں بھی ہماری شاپ تھی، اب اس کو ہم رینوویٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے. اور اس کے علاوہ پھر ڈفرینٹ شہروں میں ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہیں، ہول سیل پہ مال جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ باہر کے ملک میں جو ہے وہ الحمدللہ مال جاتا رہتا ہے. پرفیومس کی بات کی جائے تو اس کی پرائزز جو ہے وہ 500 سے لے کے 2000 3000 5000 تک جاتی ہے. رمضان چل رہا ہے اور عید آنے والی ہے، بس کچھ ہی دن باقی ہیں، تو کوئی عید پیکیج لگا ہے ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل. اس کے اندر میں 2 لوگوں کے لیے ایک فائدہ میں نے سوچا ہے. ایک تو میں نے فائدہ یہ سوچا کہ وہ ریٹیل کسٹمر جو اپنی پرسنل یوز کے لیے لیتا ہے، اس کے لیے آپ کا جو یہ چینل ہے گرو پاکستان، جو اس کی کاوش ہے، جو ان کا موٹیو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کے ویورز کو جو ہے وہ یہ ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے جو ہے وہ آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. 20% آف جو ہے وہ گرو پاکستان کے جو ویورز ہیں ان کو جائے گا آپ کی ہماری طرف سے. اور دوسرا جو فائدہ ہے، جو دوسرا ایک اناؤنسمنٹ ہے، وہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو چھوٹے لیول پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کو بھی جو ہے ہم انشاءاللہ وہ فیور دیں گے جو ہم اپنے دوسرے پرسنل ڈسٹریبیوٹرز کو نہیں دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر، وہ قیمتی وقت کا. اللہ حافظ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی. انہوں نے یہی نہیں بلکہ 20% ڈسکاؤنٹ بھی دیتے گرو پاکستان کو. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں فریگنس کا، وہ ان سے رابطہ کریں، اور ان سے رابطہ کر کے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنا بزنس چھوٹے رقبے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. آگے محنت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کا پھل بھی ضرور ملے گا. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کریں لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے میزبان ارسلان عارف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.